اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے علی سے، اے علی جو تمہارا دفاع کرے میرا کام ہے اس کا دفاع کرنا۔ دشمن آج تک دشمنوں کے دلوں پر جو قاری ضرب لگائے ہوئے ہیں، یا سلیم ابن قیس یا اس کا دوست ابان ابن ابی عیاش ہے، تم سے دو علی کے چاہنے والے ہضم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حقیقت بیان کر دی۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں میرے دوستو، فقط علی کی زلف کاٹ کا کام نہیں کرتا، علی کے چاہنے والوں کا قلم بھی کاٹ کا کام کرتا ہے، ان کی زبان بھی کاٹ کا کام کرتی ہے، ان کا نعرہ بھی کاٹ کا کام کرتا ہے۔ خدا کی قسم نعرہ آپ لگاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں دل کباب ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ علی کے اسم میں اللہ نے دو تاثیریں رکھی ہیں، علی کے اسم میں اللہ نے دو تاثیریں رکھی ہوئی ہے، محب کے لیے ٹھنڈک ہے، دشمن کے لیے جلن ہے۔ اب مولا کی روایت سنیے، مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں، دیکھو ہمارے چاہنے والوں، کچھ دشمن ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ہم پہ بھونکتے ہیں، اسی لیے مولا نے کہا کہ یہ جو کتے ہیں نا جو گھومتے پھرتے ہیں یہ تو نجس ہیں، مگر کہا اس سے زیادہ وہ کتا نجس ہے جو ہمیں بھونکتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ کتا شناخت حاصل کر لے، توجہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ کتا شناخت حاصل کر کے اللہ کے ولیوں سے جڑ جائے، اگر یہ کتا شناخت حاصل کر کے اللہ کے ولیوں سے جڑ جائے، اللہ قرآن میں ذکر کر دے، اصحاب کہف کا ساتھی قرار دے، اور کہا بھلی کتا ہے مگر چونکہ میرے ولیوں کا ساتھ دیا میں اس کا لباس بدل کر جنت بھیج دوں گا، ملا چاہے جتنا اعتراض کرنا ہے کر لے، جنت بھی میری، ولی بھی میرے، یہ کتا بھی میرے ولیوں کا۔ اب مجھے اجازت دو، جو کتا ہو کر اللہ کے ولیوں کا ساتھ دے اللہ اسے جنت بھیج دے، جو انسان ہو کر اللہ کے ولیوں کو نہ پہچانے وہ کتے سے بدتر ہے۔ یہ میں نے کوئی جذباتی جملہ نہیں کہا، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، قرآن پڑھ لو، حفظ نہیں کیا جاتا، سمجھا بھی جاتا ہے۔ میں سفر پہ جا رہا تھا، ایک حافظ قرآن میرے ساتھ تھا، مجھے کہنے لگا جب بات چیت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے آدمی ظاہر ہو جاتا ہے، چھپتا تو نہیں ہے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے عقل میں کیا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا آپ حافظ ہیں؟ میں نے کہا نہیں الحمدللہ میں محافظ ہوں۔ میں نے کہا میں محافظ ہوں، وہ کہتا ہے ہاں الحافظ کا جاہل، خود ہی کہنے لگا حافظ جاہل کی طرح ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک آیت پڑھو مگر سمجھ کر پڑھو۔ میں نے کہا حافظ ہو ذرا اس آیت کا مطلب سنو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا أَنفُسَكُمْ۔ خاموش۔ پھر میں نے کہا یہ حافظ ہو تو ذرا اس کا مطلب سنو، إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ خاموش۔ پھر میں نے کہا ذرا اس کا مطلب سناؤ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خاموش۔ پھر میں نے کہا ذرا اس کا مطلب سناؤ، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ پھر خاموش۔ میں نے کہا ذرا اس کا مطلب سناؤ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ پھر خاموش۔ پھر میں نے کہا ذرا اس کا مطلب سناؤ، والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا والسلمی نقا۔ خاموش۔ میں نے کہا پھر ڈوب مرو۔ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے۔ یہ منظور مینگل جس نے یہ جملہ کہا، میں تو ان کے مراجع کے پاس گیا، ان کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کے دو کام ہیں، معاف کیجئے میں زبان ایسی استعمال نہیں کرتا مگر مجبور ہوں، ان کے تو دو کام ہیں، یا زنا کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں۔ میڈیا پہ جاؤ، میں نے جملہ کہا ہے، میڈیا پہ جاؤ پتہ چل جائے گا کون رنگ رلیاں ملاتا ہے۔ بچوں کی عزتیں تمہارے مدرسے میں محفوظ نہیں، بچیاں تمہارے ہاتھ سے محفوظ نہیں،
وہ تو بیچارہ عامر لیاقت مر گیا مگر بڑا اچھا کام کر گیا، مدرسوں میں جا جا کر قیدی بچوں کو آزاد کروایا۔ کتنے کیس آئے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم اس کی حمایت میں نہیں ہے۔ اگر کوئی منہ کالا کرتا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اس کو میڈیا پر لانا یعنی لبرل طبقے کو ہوا دینا ہے، جو پہلے ہی دین کا مخالف ہے اسے ہوا دینا ہے۔ مگر یہ کیس آ کہاں سے رہے ہیں، یہ معاملات آ کہاں سے رہے ہیں؟ گواہیاں تمہارے گھر سے مل رہی ہے، گونک ہمارے مراجع کے لیے رہا ہے۔ ٹی وی بھرا پڑا ہے، میڈیا بھرا پڑا ہے، دیکھ لو جا کر یہ کام کہاں پہ ہو رہا ہے۔ میڈیا پہ نہ ہوتا، میڈیا پر آ کر اللہ قدرت دیکھے، قدرت پروردگار کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی، یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تم علی کے نوکروں کو بھونکتے ہو، تم علی کے نوکروں کو بھونکتے ہو، آؤ اللہ تمہارا منہ کالا کیسے کرتا ہے۔